السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ITV چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الواقعہ کی 3 چھوٹی آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حق میں بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ کون ہے وہ خاص بندے؟ والسابقون السابقون، جو لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے دل میں نیکیوں کا جذبہ اور شوق رہتا ہے اور اپنی زندگی میں ہر پل ہر لمحہ وہ نیکیوں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بشارتیں سنائی، اولئک المقربون، کہ جیسے وہ اس دنیا میں نیکیوں کے ہمیشہ قریب رہا کرتے تھے، کل قیامت کے دن وہ اپنے اللہ سے قریب ہوں گے، فی جنات النعیم، اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ حضرات، ہم اور آپ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ جو ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا مہینہ ہے، نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کا جذبہ رکھنے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو ہی آتا ہے، ہمیں اور آپ کو رمضان کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ رمضان گویا دستک دے رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان سے قریب کرتا ہے اور ہم سب رمضان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی شعبان کے مہینے میں ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، رمضان میں جو بھی ان کا معمول ہوا کرتا تھا، جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، وہ سارے کام اور وہ سارے معمولات یہی سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہی شعبان کا مہینہ آتا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیتے، قرآن مجید سے اپنا گہرا رشتہ اور رابطہ رکھ لیتے۔ رمضان کے اندر وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف جو ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں جیسے ذکر و اذکار ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ جو ہی آتا، ہمارے اسلاف ذکر و اذکار اور اللہ کی یاد میں باقاعدہ باضابطہ اہتمام کیا کرتے تھے اور اسی میں لگ جایا کرتے تھے۔ شعبان کا جو یہ مہینہ ہے، اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ذرہ برابر بھی اسلام کا شائبہ موجود ہے، تو ہر وہ شخص اس مہینے میں نیکیوں کے کام کرنے کی تڑپ اور نیکیوں کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اگر ہم اور آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں اور ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے بہت اہم واقعات، بڑے عظیم واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس وقت آپ اپنی نمازیں، مسلمانوں کی نمازیں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی جاتی تھیں، یعنی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی خواہش تھی، آپ کی وہی آرزو تھی، وہی آپ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر اللہ اس قبلے کو ہٹا کر خانہ کعبہ کر دیتا، مسجد حرام کی طرف کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور اسی
इसी ख्वाहिश की तड़प में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख अनवर और चेहरे मुबारक बार बार आसमान की तरफ ले जाते, आप अपनी निगाहें बारहा आसमान की तरफ उठाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया अब हमारे नबी इस बात का इंतजार कर रहे थे जिब्रील अमीन का वो पैगाम लेकर कब आते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और वो मौका आ भी गया कि बैतुल मक़दिस के क़िबले को मनसूख कर दिया गया और मस्जिद हराम और खाने काबा को मुसलमानों का क़िबला बना दिया गया। आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, आपकी आरज़ू पूरी हुई, आप सल्लम की तमन्ना पूरी हुई और ये वाक़या माह शाबान में ही पेश आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ मेरे हबीब, आपका बार बार उठता हुआ चेहरा हम देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, और हम आपकी ख्वाहिश पर, आपकी ख्वाहिश और आपकी चाहत और आरज़ू पर हम मस्जिद हराम को आपका क़िबला बना रहे हैं। फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो ऐसा कीजिए कि आज से ही आप बैतुल मक़दिस का जो क़िबला था उसे मनसूख करके आप सभी के सभी खाने काबा की तरफ मुतवज्जा हो जाइए, अपना चेहरा फेर दीजिए। ये बहुत अहम वाक़या तहवील क़िबला का जो इसी माह शाबान में पेश आया। इसी तरह आप देखेंगे कि रमज़ान के रोज़े जो फ़र्ज हुए इसी माह शाबान में फ़र्ज हुए। शाबान सन 2 हिजरी का वाक़या है, शाबान का महीना था। जिब्रील अमीन आसमान से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की वो आयात लेकर नाजिल हुए जो आयतें रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज करार देती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐसे बहुत सारे अहम वाक़यात और बहुत सारे अजीम वाक़यात इस माह शाबान में पूरे हुए। गोया तारीख़ी एतबार से भी ये महीना बड़ी अहमियत का हामिल है। ऐसे ही अगर आप शरई एतबार से देखेंगे, शरीयत ने इसको क्या मकाम दिया, शरीयत ने इसको क्या अहमियत दी। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को इस महीने की अजमत और अहमियत का एहसास दिलाया जब हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर मारूफ लाडले चहेते सहाबी कहलाते हैं। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया और पूछा कि अल्लाह के नबी, आप शाबान के महीने में नफली रोजा इतना ज्यादा क्यों रखते हैं? आप शाबान में नफिल रोजा इतना क्यों रखते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा इब्न ज़ैद के सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि उसामा ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलु अन्हु अन्नासु बैन रजब व रमज़ान। ये ऐ उसामा, मैं कसरत से रोजा इस महीने में इसलिए रखता हूँ ताकि मेरी उम्मत को इस महीने की अजमत और अहमियत का एहसास हो जाए। और जानते हैं कि रजब और रमजान के बीच का ये जो महीना शाबान का है, अक्सर लोग इससे गाफिल हैं, अक्सर लोग इसमें सुस्ती में पड़े हुए हैं। अक्सर मेरी उम्मत के लोग इस महीने की अजमत को, इस महीने की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से मैं इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नफिल रोजे रखता हूं ताकि मेरी उम्मत को इस महीने की अजमत का एहसास हो जाए। यग़फ़ुलु अन्हु अन्नास बैन रजब, रजब का एहतमाम तो किया जाता है इसलिए कि 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं उनमें से रजब एक महीना है, इसलिए उम्मत अहमियत दे रही है। रमजान का महीना तो रमजान ही है, इसलिए उसको अहमियत रमजान होने की वजह से मिल रही है। लेकिन रजब और रमजान के बीच का शाबान का जो महीना है, लोग इसके अहमियत से गाफिल है। और गाफिल और ज्यादा इसकी अजमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाया कि सालाना बंदों के आमाल इसी माह शाबान में अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं रोजा इसलिए कसरत से रखता हूं ताकि अल्लाह की बारगाह में जब हमारे आमाल पेश हो तो इस हाल में कि मैं रोजे से हूं। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के पूरे रोजे तो आप रखते ही, लेकिन शाबान में आप सबसे ज्यादा नफिल रोजा रखा करते थे। इतना ज्यादा मैंने आपको किसी और महीने में रोजा रखते हुए नहीं देखा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने 2 महीने मुसलसल जिनमें रोजा रखते हुए पाया है, वो शाबान का महीना है और रमजान का महीना है। यानी मुसलसल रोजा रखने का मतलब ये कि शाबान में अल्लाह के नबी कसरत से रोजा रखते थे। तो शरई एतबार से हमें और आपको ये मालूम हुआ कि इस महीने में हमें और आपको कसरत से रोजा रखना चाहिए और कसरत से नफली रोजों का एहतमाम करना चाहिए। इसी एतबार से आप देखें कि माह शाबान के ताल्लुक से बहुत सारे अहकाम भी हैं,
بہت سارے احکام اور مسائل بھی ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے، ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ مرحلے، یہ معاملے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ گزشتہ اور گزرے ہوئے رمضان کے جن لوگوں کے روزے باقی رہ گئے ہیں، جو روزہ چھوٹ کے گئے ہیں، وہ ماہ شعبان میں آ کر، چونکہ یہ آخری مہینہ ہے سال کا، اس میں وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ شریعت نے گنجائش رکھی ہے، شریعت نے اجازت رکھی ہے، پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے، آپ چھوٹے ہوئے روزوں کے میں تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں، لیکن شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ اجازت کا آخری مہینہ ہے، اس لیے جن لوگوں کے روزے باقی رہ گئے ہیں وہ اسی ماہ شعبان میں روزہ رکھ کے اس کی قضا کر لے، اس کو پورا کر لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میرا یہ معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے جو عذر کے روزے چھوٹ جاتے، عذر کی مجبوری کی بنیاد پر ہمارے جو روزے رہ جاتے، ہم اکثر اسے شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتے، اسے قضا کر لیتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے، اور ہم اپنے فرض روزوں کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ پہلا حکم، اور اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان، نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو۔ صحیح حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہے سمجھنا ضروری ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا آدھا شعبان جب گزر جائے، 15 دن گزر جائے، تو لاسٹ کے 15 دن روزہ مت رکھو۔ یہاں تعلیم ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو سالوہا سال کبھی نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، نفلی روزوں کے عادی نہیں ہوتے، ان کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے اگر وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھیں گے تو امت کمزور ہو جائے گی۔ ایسے لوگ کمزور ہو جائیں گے جو نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، عادت نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزوں پر اثر نہ پڑے۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے تعلیم ہے جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہے نفلی روزہ، لیکن جو لوگ نفلی روزہ سال رکھتے ہیں، جب بھی ان کو میسر ہوتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پورے شعبان میں اجازت ہے، پورے شعبان میں جب چاہیں جتنا چاہیں روزہ رکھیں، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا حکم لاگو کیا کہ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کا روزہ نہ رکھا جائے، یعنی رمضان کا استقبال کرنے کے لیے شعبان میں روزے نہ رکھے جائیں۔ 28 شعبان کو کوئی یہ روزہ رکھے سمجھ کر کہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں، یا 29 شعبان کو کوئی روزہ رکھے یہ سمجھ کر اس نیت سے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، ایک روزہ دو روزہ رکھ کر رمضان کے استقبال کی نیت کرتے ہوئے کوئی شعبان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جن لوگوں کی دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت رہی ہو، مثال کے طور پر کوئی سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے ہفتے میں، کوئی جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، اگر 28 شعبان سوموار کو آ جائے یا 29 شعبان جمعرات کو آ جائے تو ایسے روزہ رکھنے والے عادی اور عادت لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس وقت بھی روزہ رکھتے ہیں، چاہے 28 تاریخ ہو یا 29 تاریخ ہو۔ تو یہ احکام ہے۔ اسی طرح کچھ غلط فہمیاں بھی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بھائیوں میں غلط تصورات بھی پیدا ہو چکے ہیں، غلط خیالات بھی ماہ شعبان کے تعلق سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا بھی ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ان کا ازالہ کر سکے، انہیں سمجھا سکے، انہیں غور اور فکر کی مہلت دے سکے کہ جو غلط فہمیاں شعبان کے مہینے میں ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے، ہم مسلمانوں کے دماغ میں غلط تصورات پیدا ہوتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور راہ راست سنت نبوی کے مطابق اس شعبان کے مہینے کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ مثلا ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ شعبان کے 15 تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنا، نہ اس سے پہلے روزہ رکھا جائے نہ اس کے بعد روزہ رکھا جائے، شعبان کے 15ویں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، نہ اس سے پہلے تہجد پڑھا جائے اور نہ اس کے بعد تہجد پڑھا جائے، خاص کر کے 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا، 15 شعبان کی رات میں تہجد پڑھنا، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن خاص کر کے کوئی روزہ نہ رکھے،
جمعہ کے دن خاص کوئی روزہ نہ رکھے، جمعہ کی رات میں خاص کوئی تہجد نہ پڑھے۔ ہاں یہ اور بات ہے، آگے پیچھے ملا کر جمعہ بیچ میں آ جائے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، آگے پیچھے تہجد پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کی رات میں بھی تہجد پڑھ لیا گیا، کوئی فکر نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر یہ خاص کر دیا جائے کہ ہم جمعہ کے دن ہی روزہ رکھیں گے اور جمعہ کی رات میں ہی تہجد پڑھیں گے، یہ طریقہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی وقت کو خاص کر لیا جائے، کسی دن کو خاص کر لیا جائے؟ تو اس اعتبار سے 15ویں شعبان کا صرف روزہ رکھنا، شعبان کے پورے مہینے میں آپ جب چاہیں اکثر روزہ رکھیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ 15 شعبان کے روزے کی ہی فضیلت آئی ہے اور 15 شعبان کے رات میں تہجد اٹھ کر پڑھنے کی ہی فضیلت آئی ہے، یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے اور کوئی بھی حدیث اس کے ثبوت میں ہم اور آپ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح غلط فہمی ایک اور ہمارے بھائیوں میں پائی گئی، الصلاۃ الالفیہ، شعبان کی 15ویں رات میں نماز، 100 رکعتوں والی نماز کا اہتمام کرنا، با جماعت نماز 100 رکعت پڑھنا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا، اور 100 رکعت میں اگر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو 1000 مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نماز کا نام الصلاۃ الالفیہ رکھا گیا۔ عربی میں الف کے معنی ہوتے ہیں 1000 کے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہماری امت کے ان علماء سے، ہماری امت کے ان نوجوانوں سے، ہمارے نبی کے امت کے ان جو ہے عالموں سے پوچھا جائے کہ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے اتنے حریص تھے، اپنی امت کے لیے اتنا لالچی تھے، اپنی امت کو لے کر آپ کے دل میں اتنا تڑپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے، میری پوری امت جنت میں داخل ہو جائے، پھر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العیدین ہمیں بتلائی، صلاۃ الجنازہ ہمیں بتلایا، صلاۃ الخسوف ہمیں بتلایا، صلاۃ الکسوف ہمیں بتلایا، صلاۃ الضحیٰ ہمیں بتلایا، صلاۃ الاشراق ہمیں بتلایا، پھر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو الصلاۃ الالفیہ کیوں نہیں بتلایا؟ وہ امین تھے، نبی کی امانت میں خیانت کا الزام یہ امت لگا رہی ہے کہ پیارے نبی نے دین کے ایک ایک معاملے کو، ایک ایک نقطے کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اے پیغمبر، میری اجازت کے بغیر آپ بھی دین میں کوئی چیز ملانے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کا بھی شہرک کاٹ دیں گے۔ یہ کس کے لیے حکم آ رہا ہے؟ پیغمبر کے لیے، کہ آسمان سے بغیر آنے والے وحی کے اگر آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنی خواہش سے اپنی امت کو کسی بات کی رہنمائی کریں گے اور اللہ کی رضا شامل نہ ہوگی تو ہم آپ کی بھی شہرک کو کاٹ دیں گے، ہم آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ نبی کو اجازت نہیں، اور وہ نبی اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے پیغام کو میں اپنی امت تک نہ پہنچا پایا ہوں، اپنے صحابہ سے گواہ طلب کیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو کیا میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ بیک زبان کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے اللہ کے سارے پیغام اور حکام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر بتاؤ الصلاۃ الالفیہ نبی کی زندگی میں کہاں تھی جو آپ کے علماء کو اور ہمارے نوجوان بھائیوں کو معلوم ہو گئی؟ اور پھر یہ آپ کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے؟ 10 بار سورہ اخلاص پڑھا جائے، 100 رکعتیں نماز پڑھی جائیں، آپ کو خصوصیت کا حق کس نے دیا؟ شریعت ہم سے اور آپ سے نہیں چلتی، شریعت کتاب و سنت سے چلا کرتی ہے، اور یہی بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ نئی چیز جس کا ثبوت اور دلیل قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ یہ سارے کے سارے غلط فہمیاں ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اسی طرح آپ دیکھو بہت بڑی غلط فہمی، یہاں بھی بہت بڑی غلط فہمی ہمارے بھائیوں کو ہوئی۔ کہتے ہیں شعبان کی 15ویں رات ایسی رات ہے جہاں آنے والے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، آنے والے سالوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔
اسی لیے اس رات میں دعاؤں کا ہمارے بھائی خاص اہتمام کرتے، لمبی لمبی دعائیں، ہزاروں مسجدوں میں دوڑ دوڑ کے نمازیں پڑھنا، دعاؤں پہ دعائیں کرنا، یہ سوچ کر کہ یہ وہی رات ہے کہ آنے والے سال کے فیصلے ہوں گے، ہم کتنا زندہ رہیں گے، ہماری عمر کتنی ہوگی، ہمیں روزیاں کتنی ملیں گی، ہم بیمار ہوں گے یا تندرست ہوں گے، یہ سارے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اسی رات میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ جبکہ یہ قرآن مجید کی آیتوں کی کچھ غلط تفسیریں کی جا رہی ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا یہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ دراصل ہوا یوں کہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی جتنی فضیلتیں تھیں، لیلۃ القدر کے جتنے مقام تھے، جتنی فضیلتیں، سب کے سب لا کر اسی شعبان کی 15ویں رات پہ لا کے پھٹ کر دیا۔ اب ان سے پوچھو کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں آنے والے سالوں کے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں وہ رات کون سی ہے؟ اس سے پہلے ہی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ اور قرآن کب نازل ہوا یہ سب جانتے ہیں، ایک ادنا علم رکھنے والا مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر شعبان سے اس رات کے فیصلے ہونے کا کیا تعلق رکھتا ہے؟ اسی طرح اور بھی ایک اور غلط فہمی آ گئی ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں کہ 15 شعبان کی رات کو ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب جو وفات پا چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کی روحیں حاضر ہوتی ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، ہمارے گھر آتی ہیں۔ اسی لیے اسی رات میں ایسے ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں جو کھانا مرے ہوئے لوگوں کو پسند تھا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آئیں گے اور وہ روحیں یہ کھانا کھائیں گی۔ ارے روحوں کا بھی اپنا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، تمہارے کہنے سے روحیں آئیں گی یا روحیں آئیں یا نہ آئیں اس کا فیصلہ تم کرو گے؟ اللہ رب العزت نے اپنی شریعت سے روحوں کا ایک ٹھکانہ بنا دیا کہ جو انسان مرتا ہے روح یا تو علیین میں جائے یا تو سجین میں جائے۔ نیک انسان کی روح ہے تو وہ جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہے، اور اگر بدکار انسان کی روح ہے وہ سجین میں جہنم کے عذاب سے دوچار ہے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ علیین میں رہنے والی، جنت کے مزے لوٹنے والی روحیں تمہارے اس دنیا کا کھانا کھانے آئیں گی؟ تمہارے اس دنیا کا کھانا کھانے آئیں گی؟ ان کو گوارا ہوگا؟ اور جہنم میں، سجین میں جو روحیں عذاب بھگت رہی ہیں، اللہ ان کو موقع دے گا کہ تم جاؤ دنیا کے اندر؟ نہیں، شریعت نے پیغام دیا روحیں نکل گئیں پھر اس دنیا میں واپس نہیں آتی، واپس نہیں آتی۔ یہ ہمارا غلط تصور ہے، غلط خیال ہے۔ اسی طرح ایک غلط تصور اور بھی پایا جاتا ہے، اسی رات میں خاص کر قبروں کی زیارت کا اہتمام کرنا۔ مجھے آپ بتاؤ، شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان کی زیارت کرنا، دراصل یہ ایک ضعیف حدیث کو دلیل پکڑ کر یہ تصور ہمارے بھائیوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے نبی کو گم پایا، اپنے بستر سے غائب پایا، دوڑ کے جا کے دیکھا تو آپ بقیع کے قبرستان میں تھے اور چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کر رہے تھے۔ پھر مجھ کو بلایا، عائشہ ادھر آؤ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اس لیے میں چاہا کہ جنت البقیع، کہ بقیع کے اندر جو لوگ مدفون ہیں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کر دوں۔ بالکل ضعیف، بالکل من گھڑت روایت۔ اسی حدیث کو لے کر زیارت قبور کا اہتمام کرنا، ہماری گلیاں اندھیرے میں ہے، ہمارا سماج اندھیرے میں ہے، ہمارا گھر اندھیرے میں ہے، ہماری سوسائٹی اندھیرے میں ہے، پر قبروں پہ چراغاں کیا جا رہا ہے، قبروں پہ جو ہے پھولیں برسائی جا رہی ہیں، قبروں پر روشنی دی جا رہی ہے۔ قبر والے تمہارے روشنی کے محتاج ہیں؟ وہاں نور پہنچے گا، الہی نور پہنچتا ہے، اللہ کا نور پہنچتا ہے، نیک ہے اللہ کا نور ہے، بدکار ہے اللہ کے اندھیرا، اللہ کا اندھیرا ہے، اللہ کی تاریکی ہے۔ تمہارے چراغ جلانے سے قبروں میں اجالے نہیں ہوتے، تمہارے پھول برسانے سے قبر والوں کو راحت نہیں ملتی۔ یہ طریقہ بدعتیوں کا ہے اور یہ طریقہ، یہ غلط تصور ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کا، ورنہ قبروں کی زیارت سے شریعت نے منع کہاں کیا؟ قبروں کی زیارت کرنے سے منع، یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ نیک عمل ہے، ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ شعبان کی 15ویں رات کو ہی
قبرستان جائیں گے، یہ عقیدہ کہاں سے آپ نے پیدا کیا؟ ہفتوں میں جاؤ، مہینوں میں جاؤ، سالوں سال جاؤ، جب آپ کا دل چاہے آپ قبر میں جاؤ، قبرستان میں جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، مکی زندگی میں آپ نے اپنے صحابہ کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن جب توحید مضبوط ہو گیا اور صحابہ نے شرک کو سمجھ لیا، پھر آپ نے کہا فزوروها، جاؤ زیارت کرو قبرستانوں کی، جاؤ قبروں پر کیوں؟ ان سے مانگنے، ان سے فریاد کرنے نہیں، فإنها تذکرکم الآخرہ، وہاں جاؤ گے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا۔ تم قبروں کو دیکھو گے کتنے امیر ہیں، کتنے غریب ہیں، محلوں میں رہنے والے کتنے ہیں اور جھونپڑوں میں رہنے والے کتنے، سب کے سب یہیں دفن ہے۔ جب دیکھو گے قبروں کو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اپنی آخرت یاد آئے گی۔ یہ مقصد ہے، یہ شریعت نے مقصد ہمیں اور آپ کو بتایا ہے قبروں کی زیارت کا۔ یہ سارے غلط تصورات، غلط خیالات ایک رات سے اور ایک دن کے تعلق سے یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ وہ بدعت ہے جس کے بارے میں اسلاف نے کہا ہے، کان کھول کر سن لو، ایسے بدعتیوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اس سے بہتر قول کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ بدعت ایسا کام جس کو نبی نے نہ کیا، جو حدیث میں موجود نہ ہو، قرآن میں موجود نہ ہو، شریعت کا حصہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، ایسی نئی چیز جسے دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اور بدعت یہ شیطان کے نزدیک زیادہ محبوب ہے گناہوں سے۔ آپ دیکھو، گناہ تو یہ شیطانی فطرت ہے، شیطان انسانوں کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن یہاں اسلاف کہا کرتے کہ بدعت یہ شیطان کو محبوب ہے گناہوں سے۔ کیوں؟ ایک شخص مزار کی طرف جا رہا ہے، ایک شخص درگاہ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک شخص شراب خانے کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کہ شیطان کو کون محبوب ہے؟ شیطان کو کون پسند ہے؟ مزار کی طرف جانے والا، درگاہ کی طرف جانے والا، یا پھر شراب خانے کی طرف جانے والا؟ اسلاف کہتے ہیں کہ شیطان کو درگاہ کی طرف جانے والا محبوب ہے۔ وہ محبوب ہے کیوں؟ میں وجہ بھی بتاؤں گا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور ایک آدمی کھانے پر فاتحہ پڑھتا ہے، دونوں میں شیطان کو کون محبوب ہے؟ چور محبوب ہے یا فاتحہ پڑھنے والا محبوب ہے؟ تو اسلاف کہتے ہیں کہ وہ چور محبوب ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں، چور سے پوچھا جائے کہ تم نے چوری کر لی ہے، فلاں آدمی کا مال لوٹ لیا ہے، اچھا کیا ہے کیا؟ تو چور آدمی بھی کہے گا نہیں یار اچھا تو نہیں کیا، میں نے غلط کیا، گناہ کا اقرار کرے گا۔ شرابی سے پوچھو شراب پیا اچھا کیا، وہ کہے گا نہیں بہت غلط ہے، یہ شراب نشہ اسلام نے منع کیا۔ یعنی گناہ کرنے والا گنہگار انسان اپنے گناہوں کا کبھی نہ کبھی اعتراف کرے گا، اور کبھی نہ کبھی آخری سانس ٹوٹنے سے پہلے رب کے خوف سے توبہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے اس شرابی بندے کو معاف کر دے گا، اس چوری کرنے والے بندے کو معاف کر دے گا، پر شرط ہے کہ وہ توبہ کر کے آئے۔ پر بدعتی کو اسلاف کہتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ توبہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توبہ کیوں کرے؟ وہ تو سوچ رہا ہے درگاہ پہ جا کے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ تو سوچے گا کھانے پہ فاتحہ کر کے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، پھر ہمیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی بھر وہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ اس لیے میں 2 منٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ بدعت یہ بہت خطرناک چیز ہے جو انسان کو باقاعدہ دین سے خارج کر دیتی ہے، بڑی سزائیں ہیں اس کی جو کبھی آپ کو بتلایا جائے گا۔ پر آخر میں آپ سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس امت پر احسان کیا ہے، یاد رکھو اللہ نے اس امت پر احسان کیا ہے، کیا کر کے؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرتا ہے، اللہ ایسے عالم دین کو پیدا کرتا ہے، اللہ ایسے اہل توحید کو پیدا کرتا ہے جو سنت کو سنت بتلاتا ہے اور بدعت کو بدعت بتلاتا ہے، حق کو حق بتلاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ بتلاتا ہے۔ اللہ قیامت تک ایسے علماء کو پیدا کرتا رہے گا جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے عوام کو، سماج کو، امت کو بتلاتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں اس بات کی توفیق دے گا۔ یہ اللہ کا احسان اس امت پر۔ ہارون رشید کے دربار میں بادشاہ تھا نا بہت بڑا، آپ جانتے ہیں ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے لاکھ حدیث ضعیف صحیح حدیثوں میں ملا دیا، ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں میں ملا دیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنا بڑا جرم کہ 1,00,000 حدیثیں ضعیف کو لا کے صحیح حدیث میں ملا دیا، قتل کی سزا دے دیا اس کو، اس بدعتی کو، ان من گھڑت حدیث گڑھنے والے کو قتل کر دو۔ اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت،
قتل کر دو گے تو وہ لاکھ حدیثیں ضعیف جو میں نے گڑھ کے اپنی طرف سے صحیح حدیثوں میں ملائی ہے اس کو الگ کون کرے گا؟ اس کو کیسے کوئی پہچان پائے گا؟ جب مجھے تم قتل کر دو گے تو ہارون رشید دیکھو، علماء کی ایک قدر ہوتی ہے، اماموں کی ایک قدر ہوتی ہے، گلیوں کا فقیر ہے، گلیوں کا امیر ہے، آج اس نے اپنے اماموں کی قدر نہیں سیکھی، آج اس نے اپنے علماء کی عزت نہیں سیکھی، بادشاہ ہے، کروڑوں کا مالک ہے، سونے کے تاج اور سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، پر وہ جواب کیا دیتا ہے؟ تجھے تو قتل کر ہی دیا جائے گا۔ پر سن لے، اس امت میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے اہل توحید اہل حدیث علماء موجود ہیں، یاد رکھ وہ ایسے ہی تیرے ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے چھانٹ کر الگ کر دیں گے جیسے عورتیں چاول سے کنکر چھانٹ کے الگ کر دیتی۔ اس امت پر اللہ کا احسان ہے، تو ایسے ہی بدعت کو بدعت بتلایا جاتا رہے گا۔ بس اس اعتبار سے ہم اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو صحیح راہ پر آنے کی ہدایت اور توفیق دے دے جو بدعت کے گہرے گڑھے میں جا چکے ہیں، جن کے ذہنوں میں غلط تصورات پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ شعبان کی عظمت اور اہمیت کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح شریعت نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ اللہ ہمیں ضعیف حدیثوں سے، اللہ ہمیں بدعت کے کاموں سے، اللہ ہمیں شرک کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، ہماری سانس چلتی رہے، ایمان اور اہل توحید اور اہل حدیث ہوتے ہوئے ہماری سانسیں چلے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ الحاج عبد القیوم صاحب نالا سپارہ میں انہوں نے ایک مسجد کو تعمیر کیا ہے، بنیاد ڈالی ہے اور وہ تعمیر بھی ہو چکی ہے، 4 یا 5 لاکھ کا خرچہ ہے۔ انہوں نے آپ سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔